السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ شکر احسان ہے جس نے ہم تمام کو اہل ایمان میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا مزید یہ کرم ہوا کہ ہمیں آخری امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہوا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کے 3 حصے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ آگ سے چھٹکارا پانا ہے۔ تو اب رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کی محفل تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک مرتبہ ممبر شریف کے قریب گئے۔ جب پہلے درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا تو آمین کہے، جب دوسرے قدم رکھے تو آمین کہے، بس تیسرے درجے پر جب قدم رکھے تو آمین کہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے وعظ و نصیحت کے بعد فارغ ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہم نے جو آپ کیے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جب پہلے درجے پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا کہ آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو کہا کہ آمین، تیسرے پہ جب قدم رکھے تو کہا کہ آمین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لائے، جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہوجئے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پا لیا اور اس مہینے کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو میں نے آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے پاس وہی لایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل نے کہا، جو بھی شخص رمضان مبارک کا مہینہ پا لیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پر درود نہیں بھیجا۔ تو اللہ کے نبی نے آمین کہے۔
تو ساری امت پر یہ ضروری بن جاتا ہے، لازم بن جاتا ہے، جب بھی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی بھی ہمارے سامنے لے اور ہم نے اس کی زبان سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ جو بھی شخص اللہ کے نبی کا نام سن رہا ہے، درود شریف نہیں بھیج رہا ہے، تو جبرائیل نے کہا کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آمین۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص ہلاک ہو جیو جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو جس نے والدین کی قدردانی نہیں کی، جس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، جس نے والدین کی خدمت نہیں کی، جس نے والدین کو خوش نہیں رکھا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو جنت کے مستحق نہیں بنایا۔ تو اس حدیث سے 3 باتوں کا ہمیں علم ملتا ہے۔ اول یہ کہ جب ہم نے اس ماہ مبارک کو پا لیا تو ہم پر اللہ نے جو روزہ فرض قرار دیا ہے، جو کہ بنیادی چیز ہے، اس کو ضرور ادا کرنا ہے، اور اللہ کے احکام کو اور جتنے برائیاں اپنے اندر معمول ایام میں کرتے آ رہے ہیں یا ہماری عادت بن چکی ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی اور رمضان کا شرف ہمیں حاصل ہوگا۔ دوسری جو بات ہے، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ہم نے آگے والے انسان سے اللہ کے نبی کا نام سنا تو فوراً درود بھیجا کریں۔ جو سا بھی درود ہمیں آتا ہے وہ درود، یا کم از کم جو چھوٹا والا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو ضرور بھیجا کریں۔ تیسری بات جو ہے اس حدیث سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ والدین کو جس کسی کو مل گئے یا جس کسی کے والدین ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم ان کو خوش کریں، ان کی خوشی میں اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا ماں باپ کی خدمت کے اندر ہے، والدین کی فرما برداری کے اندر ہے، انہیں کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دیں۔ بڑھاپا اور عمر دراز ہونے کی وجہ سے بہت سے مرتبہ ایسی باتیں ان سے پائی جاتی ہیں جن سے ہمیں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، صبر کریں، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک مت کہو، جھنکار کے بات نہیں کرنا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ نے جو ماں باپ دیے یہ بہت بڑی دولت ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں جنت جانے کا وسیلہ ملتا ہے، انہی کی طرف سے ہم جنت جائیں گے۔ اگر ان کی قدردانی کریں، ان کا ادب احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رضا ملے گی اور جنت کے مستحق بنیں گے۔ اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آمین۔ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بولتے گئے، اللہ کے نبی آمین کہتے گئے۔ تو ان 3 چیزوں سے جو ہے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا تو بھرپور اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اور جب بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً جو ہے درود ادا کریں، درود پڑھیں۔
جس کسی کے ماں باپ موجود ہیں ان کی پوری قدردانی کریں۔ تو عزیزو، ابھی جو ہے رمضان کا آخری عشرہ ہے، 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جگہ فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر من عشر الاواخر من رمضان۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے میں تم تلاش کرو۔ تو عزیزو، آج کی رات جو ہے شب قدر کی پہلی رات ہے۔ 5 راتوں میں ہمیں جو ہے شب قدر کو جو ہے ڈھونڈنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آخری 10 دن میں تم جو ہے شب قدر کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ تو آج جو ہے شب قدر کی رات ہے۔ حتی الامکان ہر مومن کو چاہیے اس رات کے اندر اللہ کی عبادت خوب کیا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تہجد کی 12 رکعتیں ادا کرے اور اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اس رات کو جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارے تاکہ شب قدر ہمیں مل جائے۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔